إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اسی اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا مالک ہے۔ وہ ہمیشہ سے اکیلا ہے اور ہمیشہ اکیلا ہی رہے گا۔ اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، وہ اول سے ہے آخر تک رہے گا۔ اللہ احد، اللہ اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، جنا ہے اور نہ جنا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل قدر بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائی اور بہنیں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کا چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے دو باتوں کی تلقین کی ہے اور دو چیزوں کی توجہ دلائی ہے۔ اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک ہے حقوق اللہ، اللہ کا حق یا اللہ کے حقوق، اور دوسرے ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ یعنی اللہ کا بھی کچھ حق ہے اور بندوں کا بھی حق ہے۔
آج دنیا میں جتنا شر و فساد ہے، جتنے فتنے ہیں اور جن مسائل کا ہم سامنا کر رہے ہیں اور جن پریشانیوں میں ہم خود مبتلا ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ تو آئیے ہم یہ جاننے، سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حقوق اللہ کس کو کہتے ہیں اور حقوق العباد کس کو کہا جاتا ہے۔ حقوق اللہ کے تعلق سے اس حدیث کو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے۔ ردیف کہتے ہیں ایک اونٹ پر کوئی سوار ہے تو ان کے پیچھے بیٹھنے والے کو ردیف کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہیں اور معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل سے پوچھا، اے معاذ ابن جبل، یہ بتاؤ کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس جملے کو یاد رکھیں، اس کی تشریح انشاءاللہ تعالی آگے آئے گی۔ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی ذات میں شرک نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی جنت میں ڈال دے۔ یہ بندوں کا حق اللہ تعالی کے ذمے ہے کہ بندے جب شرک کیے بغیر آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے جو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اب آئیے اس آیت کو تھوڑا سا تفصیلی طور پر ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی ایسی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ہم کر تو رہے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، شریعت اسلامیہ کے مکمل احکامات پر ہم عمل کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت تو کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی چیز کو اللہ کی ذات میں شریک نہ کیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے جو عبادت ہو وہ پیور ہو، خالص اللہ کے لیے ہو، اس کے اندر ملاوٹ نہ ہو۔ اگر عبادت میں ملاوٹ ہوتی ہے تو پھر وہ پیورٹی اس کی ختم ہو جاتی ہے، اس کا خالص پن ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر مکسنگ شروع ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں کسی کو شریک کرنا پسند نہیں کرتا ہے۔ وہ ذات کسی کو شریک کرنا کیوں پسند کرے گی؟ ابھی انسان پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی جنات شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا تھا، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، اللہ نے 7 زمینوں کو پیدا کیا، اللہ نے سورج اور چاند ستاروں کو جب پیدا کیا تو اس وقت اللہ کی ذات میں شریک نہیں تھے، تو آج اللہ کی ذات میں کوئی مخلوق کیسے شریک ہو سکتی ہے؟ تو
اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، ایسی عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر بندے کے گناہ پہاڑوں کے اتنے اونچے بلند ہوں، انسان گناہوں میں پوری طرح ڈوبا ہوا ہو، لیکن اگر اللہ کی ذات میں اس نے رتی برابر بھی شرک کیا ہوگا تو ہم اس کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیں گے۔ اگر انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے لیکن اللہ کی ذات میں اس نے رتی برابر بھی شرک نہیں کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مشہور زمانہ کتاب التوحید ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے۔ حالانکہ بعض اہل علم نے اس پر کلام کیا ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن بعض نے کہا کہ اس کو حسن ہے۔ لیکن سمجھانے کے لیے اس حدیث کو میں آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو آدمی سفر کر رہے تھے۔ سفر کرتے کرتے کئی دنوں سے بھوکے پیاسے تھے اور تھکان بھی بہت زیادہ تھی اور ریگستانی علاقہ تھا۔ ایک جگہ سے ان کو ایک ایسی بستی میں داخل ہونا تھا جہاں لوگ اپنی زندگی آرام کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ اس بستی کے قریب وہ بستی میں جانا ہی چاہتے تھے۔ وہاں کا جو محافظ دستہ ہے، وہاں کی جو پولیس ہے، ان کو روک لیتی ہے۔ وہاں کی پولیس ان کو روک لیتی ہے، ان کے بارے میں انکوائری ہوتی ہے۔ یہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ ہم کافی دنوں سے نکلے، بھوکے پیاسے ہیں، بستی میں جا کر کچھ کھائیں گے پیئیں گے، پھر اس کے بعد اپنی زندگی گزار لیں گے۔ وہاں پر جو محافظ تھے، پولیس تھی، وہ کہنے لگے کہ تم اس وقت تک بستی میں نہیں جا سکتے جب تک ہمارے بت کے اوپر کوئی چڑھاوا نہ چڑھا دو۔ ہمارا جو بت ہے، ہمارا جو بھگوان ہے، ہمارا جو خدا ہے، ہم جس کو اپنا خدا مانتے ہیں، اپنے بت کے اوپر جب تک کوئی چڑھاوا نہیں چڑھاؤ گے، اس وقت تک تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس سوائے بدن کے کپڑوں کی کوئی چیز نہیں ہے، ہم بھوکے پیاسے ہیں۔ نہیں، تمہیں کچھ نہ کچھ چڑھانا ہوگا، تب تمہیں اندر جانے کی اجازت ہوگی، ورنہ نہیں۔ کہا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا ایک مکھی ہی مارو اور ہمارے بت کے اوپر چڑھا دو۔ اب دو جو آدمی سے اس نے کہتا ہے کہ مکھی ہی مارنی ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے ہاتھ گھمایا، مکھی لی، مار کر کے بت کے اوپر چڑھاوا چڑھا دیا، اس کو اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ جو دوسرا تھا، اس نے کہا میں اللہ کی ذات کے لیے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کروں گا، یہ مکھی بھی میں نہیں مار سکتا کیونکہ یہ مکھی جاندار ہے، میں غیر اللہ کے نام پہ نہیں چڑھا سکتا۔ کہا کہ دو ہی شکلیں ہیں، یا تو مکھی مار کر کے چڑھاوا چڑھا دو بت کے اوپر، بستی میں جانے کی اجازت ہوگی، ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ وہ شخص کہنے لگتا ہے اگر تم مجھے قتل کر دیتے ہو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں ایک مکھی بھی غیر اللہ کے نام پر چڑھاوا چڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ محافظ دستہ یعنی وہ پولیس اس آدمی کو قتل کر دیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں گیا اور ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں گیا۔ جو جنت میں گیا وہ شخص جس نے مکھی بت کے نام پر نہیں ماری، اور وہ شخص جس نے مکھی مار کو غیر اللہ کے نام پر چڑھا دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں گیا۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی بستی کے مسلمانوں کا جائزہ لیں، ہم اپنے اطراف و اکناف کے مسلمانوں کا جائزہ لیں، ہم اپنے ملک کے مسلمانوں کا جائزہ لیں۔
غیر اللہ کے نام پر مکھی نہیں، جانوروں کو لے جا کر کے ان کے نام سے ذبح کیا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم ذبح کرنے کے وقت میں بسم اللہ کہتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی ہماری زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظ کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ انسان بسم اللہ کہے، واللہ اکبر کہے، ان صلاتی و نسکی، جو مرضی پڑھ لے، ہمارے دل کے اندر کیا ہے؟ فلاں صاحب کو خوش کیا جائے گا تو وہ ہماری مشکل کشائی کریں گے، ہماری پریشانیوں کو دور کریں گے۔ یاد رکھیے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، یا اکبر الکبائر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی ایسی عبادت کی جائے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے حق کو یا اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والے بنے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم یہ مان کر کے چلتے ہیں کہ ہم اللہ کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں، شریعت اسلامیہ کی پاسداری کر رہے ہیں، فرائض کی پابندی کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور الحمدللہ کل ہی ہم رمضان سے فارغ ہوئے ہیں، ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے روزہ رکھا ہے، ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، ہم نے ذکر اذکار کیا ہے، ہم نے قیام اللیل کیا ہے، ہم نے صدقہ و خیرات کی ہے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دی ہے، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، بے کسوں کا ہم نے خیال کیا ہے، لیکن اللہ کے یہ حقوق کے ساتھ کیا ہم نے بندوں کے حقوق کو ادا کیا ہے؟ اللہ کے حقوق کی ہم پاسداری تو کر رہے ہیں، اللہ کے حقوق کو تو ہم ادا کر رہے ہیں، کیا ہم بندوں کے حقوق کو بھی ادا کر رہے ہیں؟ اسی کا آگے والا جو ٹکڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کی چھوٹی سی یہ آیت ہے، اس کے اندر اس کا ٹکڑا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ حقوق اللہ ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اب والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ بندوں کے حقوق ہیں، یہ حقوق العباد ہیں۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ تم مسافروں کا خیال رکھو، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، اپنے جو ہے رشتہ داروں کا خیال رکھو، اور پھر اس کے بعد 8 یا 10 چیزیں گنوائی گئی ہیں جس میں بیان کیا گیا ہے کہ حقوق اللہ کو کیسے ادا کیا جائے۔ لیکن اس آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اگر حقوق اللہ میں پرفیکٹ ہے تو وہ حقوق عباد میں بہت کمزور نظر آتا ہے۔ اگر ایک آدمی حقوق العباد میں پرفیکٹ ہے تو وہ حقوق اللہ میں کمزور نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں دونوں جگہ کمزوری نہیں چلتی، بلکہ دونوں جگہ ہم کو پرفیکٹ رہنا ہے۔ اگر ہم نے اللہ کے حقوق ادا کیے اور بندوں کے حقوق ادا نہیں کیے تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہماری پوچھ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ضرور پوچھے گا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 صورتوں کے ذریعے سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ادائیگی کی تاکید فرمائی ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مزمل کے اندر ارشاد فرمایا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، اے نبی رات میں اٹھ کر کے تہجد کی پابندی کیجئے۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی تہجد کی پابندی کرتے رہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے نبی رات میں اٹھ کر تہجد کی پابندی کیجئے، یہ آپ کے لیے نفل ہو جائے گی۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا کرے گا، جو جنت کا ایک بہترین مقام ہے۔
اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہا ہے قم اللیل الا قلیلا، اٹھ کر کے نماز پڑھو، یہ حقوق اللہ ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ سورۃ الضحیٰ کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یتیم کو جھڑکو نہیں، وہ یتیم ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو کھو چکا ہے، وہ اپنی زندگی میں خود پریشان حال ہے، فلا تنہر، اے نبی اس کو جھڑکو نہیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کسی سائل کو، کسی مانگنے والے کو، کسی فقیر کو تم اس کو جھڑکو نہیں، اس کو ڈانٹ ڈپٹ مت کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حقوق العباد کا درس دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں درس دیے ہیں، ایک اللہ کے حقوق ادا کرو تو دوسری طرف بندوں کے بھی حقوق کو ادا کرو۔ صرف بندوں کے حقوق ہی نہیں ہیں یا مسلمانوں کے حقوق ہی نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ وہ کافروں کا حق بھی ادا کریں۔ صرف انسانوں کے حقوق ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جتنی مخلوقات اس دنیا کے اندر موجود ہیں ہر ایک کا حق ادا کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور وہ دونوں واقعات آپ کو معلوم ہے، تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ ایک فاحشہ عورت، ایک بدکار، ایک زانیہ عورت، اس کو پیاس لگتی ہے، کنویں میں جا کر پانی پیتی ہے، دیکھتی ہے کہ یہ کتا اپنی زبان کو باہر نکالے ہوئے پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، وہ اپنے موزوں کو نکالتی ہے اور کتے کو پانی پلاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایسی فاحشہ عورت کو جنت میں داخل کیا۔ اور ایک وہ نمازی عورت، دیندار وہ عورت، اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والی عورت، جس نے بلی کو باندھ رکھا تھا، کھانا پینا نہیں ڈالا تھا اور اسی حالت میں وہ مر گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی دیندار عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلی کو بھوکا اور پیاسا رکھنے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ شریعت، اور یہ ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے، دنیا کا کوئی دین ایسا نہیں ہے، دنیا کی کوئی تعلیمات ایسی نہیں ہے سوائے مذہب اسلام کے، سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے۔ اگر ہم بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم میں داخل کرے گا، اور اگر ہم بندوں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں تو جنت میں داخل کرے گا۔ یہاں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے رک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ گزر چکا۔ جن لوگوں نے رمضان کی رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں، سعادتوں کو حاصل کرنا تھا انہوں نے حاصل کر لیا، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ لوٹنے والوں نے لوٹ لیا اللہ کی رحمتوں کو۔ اور وہ بدنصیب کے بدنصیب رہے جو رمضان کو پا لیتے ہیں، نہ انہوں نے عبادتوں کی طرف دھیان دیا، نہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کیا، نہ فضیلتوں کو رمضان کے حاصل کیا، نہ سعادتوں کو حاصل کیا۔ وہ بدنصیب ایسے لوگ ہیں اگر اگلے سال رمضان سے پہلے وہ مر جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جھولی کے اندر کوئی نیکیاں نہیں ہوں گی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خوب اللہ کی عبادت کی، صدقہ خیرات کیا، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دی، لیکن یہ ایک بات یاد رکھیں، رمضان کے مہینے میں ہمارا دل چوڑا اور بڑا ہو جاتا ہے، رمضان کے مہینے میں ہم خوب خرچ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ رمضان کے بعد 11 مہینے کون خرچ کرے گا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان ہی میں سب کچھ لٹانا ہے، 11 مہینے تک چھٹی، یہ مینٹلٹی سراسر غلط ہے۔ رمضان کے بعد بھی ہم کو غریبوں میں تقسیم کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، بیواؤں بے کسوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ صرف رمضان ہی میں یہ سارے کام کرنے ہیں، رمضان کے بعد کوئی کام نہیں کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے ذہن و دماغ کے اندر غلط چیزیں ٹھونس لی ہیں۔
یہ تو بندوں کے حقوق ہیں. اللہ کے حقوق لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف رمضان میں عبادت کرنی ہے، بس 11 مہینے چھٹی. یہ بھی غلط ہے. یہ رمضان آتا ہے ہماری ٹریننگ کے لیے، یہ رمضان آتا ہے ہماری تربیت کے لیے، یہ رمضان آتا ہے ہم کو یہ بتانے کے لیے کہ جو کام تم نے رمضان میں کیا ہے 11 مہینے تک تم کو کرتے رہنا ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان ہی میں عبادت کر لو، رمضان ہی میں قیام اللیل کر لو، رمضان ہی میں روزہ رکھ لو، 11 مہینے تک کوئی روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، 11 مہینے تک کوئی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، 11 مہینے تک قرآن پڑھنے ذکر و اذکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رمضان میں ڈھونگ کر رہے ہیں. یا دوسرے معنی میں کہا جا سکتا ہے کہ ہم رمضان میں مومنوں کے صفات کو اپنا نہیں رہے ہیں بلکہ منافقت کر رہے ہیں. منافق کیا کرتا ہے؟ اس کے دل میں الگ، اس کی زبان پر الگ ہوتا ہے. اور کتنے ایسے لوگ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں رمضان میں جن کی داڑیاں لمبی لمبی تھیں، عید سے ایک دن پہلے انہوں نے داڑیوں کو کٹوا دیا، چھلوا دیا اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. میرے بھائی اور دوستو، اس منافقت کو چھوڑو، یہ دوغلے پن کو چھوڑو. ایک اللہ کی عبادت اگر کرنی ہے تو حقوق اللہ کو پورا کا پورا ادا کرنے کی کوشش کرو. میری باتیں کڑوی ضرور ہیں لیکن یاد رکھو اللہ کا عذاب کتنا سخت ہوگا. ہم دنیا والوں کو دھوکہ تو دے سکتے ہیں، ہم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں. کیوں؟ دنیا والے ہمارے اندر، دل کے اندر کیا ہے نہیں جانتے، لیکن کیا ہم رب کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. وَيَعْلَمُ مَا فِي الصُّدُورِ. دلوں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، جو وسوسے آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو جانتا ہے تو وہ ہمارے عملوں کو نہیں جانتا. اس لیے میرے بھائی اور دوستو درست کر لو. رمضان میں اگر کوئی آدمی نمازوں کا پابند تھا، فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا تھا، قرآن کی ہمیشہ تلاوت کرتا تھا، ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا تھا، رمضان کے بعد وہ 10 بجے اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے یا رمضان کے بعد فجر کی نماز ہی گول کر دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پکا منافق ہے. منافق نہیں ہے، پکا منافق ہے. بشمول میرے، میں اپنے آپ کو بھی شامل کر لیتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 نمازیں منافق پر بھاری ہوتی ہیں، ایک نماز فجر اور دوسرے نماز عشاء. اور اس کی فضیلت بھی جان لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی نماز عشاء باجماعت ادا کرتا ہے اور نماز فجر بھی باجماعت ادا کرتا ہے، رات بھر عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دے گا. اللہ اکبر. صحیح مسلم کی روایت ہے. لیکن اگر ہم رمضان ہی میں عبادت کرتے رہیں گے اور رمضان کے بعد ڈھونگ کریں گے تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عبادتیں پسند نہیں ہیں. ہم اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یاد رکھو ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. جہاں اللہ کے حقوق ادا کرنے ہیں تو وہیں بندوں کے بھی حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تاکید کی ہے. الرحیق المختوم جو کہ سیرت کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے. آپ اپنی چادر مبارک اپنے کندھے پر ڈالتے ہیں اور ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں اے ابو بکر مجھے عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے لے کر چلو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے سامنے لایا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگو اب میرا آخری وقت آ گیا ہے، اب میرا آخری وقت آ گیا ہے، اب میں دنیا کو الوداع کہنے والا ہوں، تم کو میں چھوڑ کر کے چلا جانے والا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو دیکھ کر کے، آپ کی حالت کو دیکھ کر صحابہ کرام ویسے بھی ان کی آنکھیں ڈگمگانے لگیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ کر کے رک گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابیو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آج تم مجھ سے بدلہ لے سکتے ہو. وہ کیا نبی کی شان ہے،
وہ کیسا دل والا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان بھیجا تھا. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے لوگو آ جاؤ، اگر میں نے کسی کے حقوق کی پامالی کی ہے آج دنیا میں ہی مجھ سے لے لو، آخرت میں کچھ نہیں کر سکتا. میرا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، میں اس دنیا سے جانے والا ہوں. صحابہ کرام زار و قطار رونے لگتے ہیں، ان کا سیلاب جو ہے امڑ پڑتا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک صحابی اٹھتے ہیں عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ احد کا میدان تھا، آپ کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، آپ نے میری طرف اس نیزے کو کیا تھا، میری پیٹھ آپ کے اس نیزے کی وجہ سے زخمی ہوئی تھی، میں اس کا آج بدلہ لینا چاہتا ہوں. عمر بن خطاب آگے بڑھے، کہا اس سے پہلے کہ تو میرے نبی سے بدلہ لے میری تیری گردن ہی اڑا دوں گا. یہ ہوتا ہے صحابہ کرام کا ایمان. کہا عکاشہ اس سے پہلے کہ تو نبی سے تیرے اس نیزے سے لگے ہوئے زخم کا بدلہ لے، آج میں تجھے اس دنیا کے اندر رہنے نہیں دوں گا. تلوار نکالی اس سے پہلے کہ ان کی گردن پر مارتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، کہا عمر اپنی تلوار کو اپنے میان میں واپس کر، اس کو اپنا بدلہ لینے دے. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں بالکل پاک و صاف ہو کر کے جانا چاہتا ہوں. ذرا سوچیے، غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، آپ کی سیرت کا ایک کتنا خوبصورت پہلو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آج مجھ سے کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے تو لے لے، یہ بندوں کے حقوق ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حقوق کو معاف نہیں کرے گا، تو اس لیے آؤ کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے تو لے لو. یہاں رک کر کے مجھے ایک بات کہنے دیجئے. کچھ لوگ آج بندوں کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں، جھوٹ سے کما رہے ہیں، بے ایمانی کر کے کما رہے ہیں، طاقت کے زور پر کما رہے ہیں، سیاست کے زور پر کما رہے ہیں، چرب زبانی کے ذریعے سے کسی کا مال ہڑپ کر رہے ہیں، اپنے بہنوں کا وراثت کے اندر حق کھا رہے ہیں، اپنے بھائیوں کا حق کھا رہے ہیں. تو کیا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے گا نہیں؟ یاد رکھیے، حرام مال سے اگر تم کعبۃ اللہ کا چکر کاٹتے ہو تو یاد رکھو تمہارے گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتے. آج کے حالات پہ اگر دیکھا جائے تو ہم میں سے کوئی جنت میں جانے والا نہیں ہے الا ماشاء اللہ. اللہ اپنی رحمت سے جس کو بھیج دے تو بھیج دے. ہم حرام کھا رہے ہیں، لوگوں کا حق مار رہے ہیں، اپنی بہنوں کا حق مار رہے ہیں، اپنے بھائیوں کا حق مار رہے ہیں، جھوٹ بول کر کما رہے ہیں، جھوٹ سے اور ایسی چیزوں سے، بے ایمانی سے کما رہے ہیں کہ لوگ ترس رہے ہیں، بد دعا دے رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، کیونکہ تم نے لوگوں کا مال غصب کیا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرتا. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزہ ہاتھ میں لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت جنگ احد میں آپ کا نیزہ میری پیٹھ پر لگا تھا اس وقت میری پیٹھ ننگی تھی، آپ اپنی چادر ہٹائیے. عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں نیزہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر مبارک ہٹا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میری پیٹھ ہے، بدلہ لے لو. جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹھ سے چادر ہٹاتے ہیں تو عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے لپیٹ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی ذات پر اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے ماں باپ سب کو قربان کر دیتے ہیں، کیا میں آپ سے بدلہ لوں گا؟ میری خواہش یہ تھی کہ میں آپ کے جسم سے ایک مرتبہ لپٹ جاؤں تاکہ جہنم کی آگ مجھے نہ چھوئے.
میری خواہش تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج میں نے یہ اپنی خواہش پوری کر لی ہے، میں آپ سے کبھی بھی زندگی میں بدلہ لینا نہیں چاہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی خواہش پوری کی ہے۔ سارے صحابہ کرام زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ میرے بھائی اور سوچو، غور کرنے والی بات ہے، امام الانبیاء ہے، امام اعظم ہے، امام المرسلین ہے، کہتے ہیں کہ لوگوں مجھ سے بدلہ لینا ہے تو لے لو، کل قیامت کے دن مجھے آزاد کر دو ان تمام چیزوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بالکل پاک و صاف میں جانا چاہتا ہوں۔ ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کے ساتھ بے ایمانی کی ہے، کسی کا مال ہڑپا ہے، کیا کبھی آپ نے جا کر کے اس سے معافی مانگی، اس کا مال واپس کر دیا؟ کیا آپ نے یہ کام کیا ہے؟ اگر نہیں کیا ہے تو اللہ نے آج بھی ہم کو وقت دیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی جنازہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے، اس مرنے والے نے کسی کو قرض دینا ہے؟ اگر کوئی مجلس میں سے یہ کہتا، محفل میں سے یہ کہتا، اللہ کے نبی اس نے مجھے قرض دینا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو بلا کر پوچھتے، اس نے قرض دینا ہے فلاں کو، تم ادا کرو گے؟ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ہم ادا کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھاتے، اور اگر کوئی کہتا کہ کوئی بھی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ ادا نہیں کرتے، چلے جاتے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مغفرت کی دعا ہے، کہیں اللہ نبی کی اس دعا کی وجہ سے اس بندے کو بخش نہ دے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے، لیکن بندوں کے حقوق کو کون بخشے گا؟ اور یاد رکھیے، لوگ آج قرض لیتے ہیں، سامنے والے کو اتنا پریشان کرتے ہیں، 10 سال 12 سال اس کے چپل کئی گھس جاتے ہیں، لیکن قرض اس جو ہے ادا نہیں کرتا، اور یہ سمجھتا ہے کہ سامنے والا بھول گیا ہے۔ یاد رکھو، سامنے والا بھول سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بھولتا۔ ہم لوگوں کے حق مار رہے ہیں، بندوں کے حقوق کی پامالی کر رہے ہیں۔ آج بھی وقت ہے، آنکھیں بند ہونے سے پہلے، دل کی دھڑکن بند ہونے سے پہلے لوگوں کے حقوق کو ادا کرو۔ رمضان میں خوب عبادتیں ہم نے کر لی، اللہ ہمارے گناہوں کو ضرور معاف کرے گا، لیکن بندہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک بندوں کے حقوق بندہ معاف نہیں کرتا۔ اور آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نمازی، دیندار، اللہ والے، اللہ کے ولی پل صراط پر یوں گزر جائیں گے۔ پل صراط سے جیسے ہی گزریں گے، پل صراط کے بعد جنت ان کو نظر آ رہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں ایک اور پل کو قائم کیا ہوا ہے، وہاں ایک میدان ہوگا پل صراط کے آگے، جنت میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہے گا، بندو تم نے میرے حقوق تو ادا کر دیے ہیں، اب یہاں آخری کڑی ہے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی۔ جس نے بندوں کے حقوق کو ادا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کہے گا جنت میں جاؤ، اور جن لوگوں نے بندوں کے حقوق ادا نہیں کیے ہیں، کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کے ساتھ بے ایمانی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اتدری من المفلس، ارے جانتے ہو مفلس کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا، من لا درہم ولا دینار لہو، جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، روپیہ پیسہ مال و دولت نہیں ہے، وہ جو ہے مفلس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے، میری امت کا مفلس وہ ہے جس نے کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون کھایا، کسی کا خون کیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی پر تہمت لگایا ہوگا، کسی کے ساتھ بے ایمانی کی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا معلوم ہے؟ سامنے والے کی نیکیاں لے کر کے اس کو دے دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کچھ اور باقی ہے، کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اور باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کے گناہ اٹھا کر کے اس کے اوپر ڈال دے گا، کیونکہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہوں گی۔ وہ سارا بڑا اللہ والا دنیا کے اندر اللہ کے حقوق کو ادا کیا تھا، لیکن بندوں کے حقوق کی پامالی کرنے کی وجہ سے نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، ختم ہونے پر اس کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اور اوندے منہ گھسیٹ کر کے اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ کیا کرو گے اس وقت؟
ہم بڑے نمازی بنتے ہیں نا، بڑے دیندار بنتے ہیں، بڑے اللہ والے بنتے ہیں، لیکن لوگوں کا جو ہم مال کھا رہے ہیں، ناحق بے ایمانی سے کر رہے ہیں، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہماری پوچھ ہوگی۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ دو کام ہم کو کرنے ہیں۔ پہلے کسی کا مال کھایا ہے تو مال واپس کرنا ہے۔ مال اگر ہم نے کسی کا کھایا ہے تو مال اس کا واپس کر دینا ہے۔ ہم نے کسی پر الزام لگایا ہے تو جا کر کے اسے معافی طلب کر لینی ہے۔ اگر کچھ بھی ہم نے بے ایمانی کی ہے تو سامنے والے کے پاس جا کر کے پہلے اس کا حق ادا کرو۔ نہیں ادا کر سکتے ہیں تو جا کر کے اس سے معافی مانگ لو کہ بھائی میں زندگی کے اندر بہت بے ایمانیاں کیا، میں تمہارا حق بھی کھایا ہوں، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ زندگی میں کبھی ہم کسی کا مال ناحق کھائیں گے، یہ ارادہ کر کے اٹھو۔ اور اگر ہم وہی کام کرتے رہیں گے، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، تو پھر یاد رکھو ہمارے نماز، روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ ساری کی ساری یہ ڈھونگ ہے، یہ منافقت ہے، یہ دوغلاپن ہے، یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے۔ چھوڑ دو ان چیزوں کو۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو جس طریقے سے ادا کر رہے ہو، یہاں اٹھ کر کے یہاں یہ ارادے کر کے نکلو کہ انشاءاللہ جب یہاں سے ہم نکلیں گے یہ ارادے کر کے نکلیں گے کہ ہم بندوں کے حقوق کو بھی ادا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبان سے نکلے ہوئے انشاءاللہ کو نہیں بلکہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اپنی نیتوں کو درست کر لو۔ غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں بھائی، ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں۔ ہم نے رو رو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رمضان میں دعا کی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو، اے میرے رب تو عفو ہے، درگزر کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، لہٰذا تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ اپنے حقوق کو ضرور معاف کرے گا۔ اللہ اگر ہمارے اندر نماز روزے میں کوتاہی ہوگی اللہ ضرور معاف کرے گا، لیکن بندہ جب تک معاف نہیں کرتا بندوں کے حقوق ادا نہیں ہو سکتے۔ تو جاؤ کس کس کا حق مارے ہیں آج ہی سے ڈھونڈو، یاد کرو، جا کر کے ان سے معافی مانگ لو۔ مال کھایا ہے تو مال واپس کر دو، زمین لی ہے تو ہڑپ کی ہے تو زمین دے دو، زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے اس سے بھی جا کر کے معافی مانگ لو، تہمت لگائی ہے تب بھی جا کر کے معافی مانگ لو، ورنہ یہ ہماری عبادتیں کام آنے والی نہیں ہیں۔ اور صرف رمضان ہی میں اگر ہم ڈھونگ کرتے ہیں عبادت کرنے کا اور رمضان کے بعد وہی کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عبادتیں خالص اللہ کے لیے نہیں ہو رہی ہیں، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، رمضان میں عبادت کرتے ہیں، رمضان ختم ہونے کے بعد ہم بھی ختم۔ باتیں بڑی کڑوی کسالی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ میرے جذبات نہیں ہیں بلکہ یہ حقیقت ہے۔ حقیقت میں ہم یہ غلطیاں کر رہے ہیں، انہی غلطیوں کی نشاندہی کے لیے میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اللہ کے حقوق کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تعالی ہم تمام کو تیرے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس کسی کے ساتھ بھی ہم نے بندوں کے حقوق کی پامالی کی ہے اے اللہ تعالیٰ ان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان سے معافی مانگ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مرنے سے پہلے بالکل پاک و صاف تیرے دربار میں پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کی شرارت سے، حاسدوں کے حسد سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے علماء اور دعات کی حفاظت فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ یہودیوں کے لیے تو کافی ہو جا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ تعالی رحمتوں والی بارش نازل فرما، اے اللہ رحمتوں والی بارش نازل فرما۔ اے اللہ ہم تیری رحمت کے انتظار میں ہیں، اے اللہ رحمتوں والی بارش نازل فرما۔ اے اللہ جانور بھوکے اور پیاسے مر رہے ہیں، اے اللہ بارش نازل فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری رحمتوں کے ہم حقدار ہیں، اے اللہ ہم پر رحمتوں والی بارش نازل فرما، ہر قسم کے عذابات سے پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔